بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ شفا ہاسپٹل کا بحران سنگین، 7 نیو بورن بیبیز اور 27 دوسروں کی موت۔ بچوں کو انکیوبیٹرز کے بجائے فوائل میں لپیٹ کر رکھا جا رہا ہے۔ شفا میں خطرناک صورتحال، مسلسل حملوں سے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، مزید موتیں ہو سکتی ہیں، WHO چیف کی وارننگ۔ غزہ نسل کشی کے 38 دن پورے، کوئی جگہ محفوظ نہیں، مہذب دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ لبنان سرحد پر تناؤ بڑھانے کے خلاف اسرائیل کو امریکہ کی وارننگ، حزب اللہ اور IDF میں لڑائی۔ UN ورکرز کی ہلاکتوں پر عالمی ادارے نے منایا سوگ کا دن، پرچم آدھی بلندی پر لہرائے گئے۔ سیریا میں 2 اڈوں پر امریکہ کے حملے، ایران کے حامیوں کو نشانہ بنایا گیا، 8 ہلاک۔ غزہ کے عالمی اثرات، برطانیہ کی وزیر داخلہ سویلا بریورمن کو ہٹا دیا گیا، لندن ریلی کا شاخسانہ، ڈیوڈ کیمرون نئے وزیر خارجہ۔ نامپلی کے بازار گھاٹ کی 5 منزلہ عمارت میں بھیانک آگ، 9 ہلاک، گراؤنڈ فلور پر کیمیکل ڈرمز کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ غزہ میں زبردست لڑائی جاری ہے، الشفا ہاسپٹل کا بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اب تک الشفا میں وقت سے پہلے پیدا ہونے والے 7 بچوں اور 27 بڑے لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ اسرائیلی فوج اور حماس کے مزاحمت کاروں کے درمیان لڑائی کی وجہ سے صورتحال بہت نازک ہے۔ ہاسپٹل میں فیول ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے درجنوں مریضوں کی جانیں چلی گئی ہیں اور درجنوں مریضوں کی جانیں خطرے میں ہیں۔ ایک ایسا بحران اس صورتحال میں پیدا ہوا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ نارتھ غزہ کے دوسرے ہاسپٹلز کے پاس بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ حماس کی وزارت صحت نے بتایا کہ اب بھی کئی مریضوں کی جان خطرے میں ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ الشفا ہاسپٹل کمپلیکس کے نیچے سرنگوں میں حماس کا ہیڈ کوارٹرز ہے، جبکہ UN ایجنسیوں اور الشفا کے ڈاکٹرز نے ان الزامات کو رد کر دیا ہے۔ چشمدید گواہوں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے بھاری نقصانات ہو رہے ہیں اور الشفا کے اطراف خوفناک لڑائی ہو رہی ہے۔ حماس کے وزیر صحت یوسف ابو ریش نے بتایا کہ نارتھ غزہ کے تمام ہاسپٹلز میں آپریشنز بند ہو چکے ہیں۔ WHO نے وارننگ دی ہے کہ فیول، کھانے اور پانی کے بغیر 3000 سے زیادہ مریض اور سٹاف ممبرز الشفا ہاسپٹل کے اندر ہے۔ پہلے خبریں آئی تھیں کہ غزہ کے 36 ہاسپٹلز میں سے 20 میں کام بند ہو چکا ہے۔ WHO چیف ٹیڈروس اڈھنوم نے بتایا کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہاسپٹلز کی طرح کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ WHO چیف نے وارننگ دی کہ مزید مریضوں کی موت ہو سکتی ہے، جن میں وقت سے پہلے پیدا ہونے والے یعنی پری میچور جو بیبیز ہیں وہ بھی شامل ہے، اور یہ ایک خطرناک صورتحال ہے۔ ٹیڈروس اڈھنوم نے کہا کہ مسلسل فائرنگ اور بمباری کی وجہ سے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ الشفا کے ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہاں پر 36 نیو بورن بیبیز ہیں جنہیں ICU علاج کی ضرورت ہے اور ان کی بھی موت ہو سکتی ہے۔ ہاسپٹل کے اطراف اور دوسرے مقامات پر حماس فائٹرز اور اسرائیلی سپاہیوں کے درمیان سخت لڑائی جاری ہے۔ نیو بورن بیبیز کو انکیوبیٹرز کے بجائے زندہ رکھنے کے لیے فوائل میں لپیٹ کر رکھا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کا آپریشن جاری ہے۔ اب تک اسرائیل کے حملوں میں 11,180 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں 4,609 بچے ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ غزہ میں زمینی لڑائی شروع ہونے کے بعد سے اس کے 44 سپاہی مارے جا چکے ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں میں کم سے کم 1200 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے اور 240 سے زیادہ اسرائیلیوں کو پکڑ لیا گیا تھا۔ پہلے مرنے والوں کی تعداد 1400 بتائی جا رہی تھی، لیکن اب اس پر نظر ثانی کی گئی ہے۔
غازہ میں اسرائیلی حملوں اور نسل کشی کے 38 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اتنے دنوں سے اسرائیل دھڑلے سے نسل کشی کر رہا ہے اور مہذب دنیا کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی ہے۔ اس بیچ یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی، UN سیکیورٹی کونسل، OIC، عرب لیگ اور دوسرے فورمز کی کئی میٹنگز ہوئیں، لیکن ان میٹنگز کا نتیجہ محض زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ OIC کی میٹنگ میں ایران کے صدر نے اسرائیل پر تیل اور گیس اور ہتھیاروں کی پابندی لگانے کی بات کہی، لیکن اس پر زیادہ تر عرب ملکوں نے سرد مہری دکھائی۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ الشفا میڈیکل کمپلیکس کے اندر جملہ 650 مریض ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل سٹاف اور کئی لوگ بھی ہیں، جن میں عورتیں اور بوڑھے بھی شامل ہیں۔ لڑائی کا عالم یہ ہے کہ ہاسپٹل سے باہر نکلنے پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج کو غازہ میں سرنگوں کی وجہ سے کافی مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ فوجی ایکسپرٹس نے بتایا کہ سرنگوں کے جال سے نمٹنا آسان نہیں ہے۔ IDF نے بتایا کہ سخت زمینی لڑائی ہو رہی ہے۔ IDF نے دعویٰ کیا کہ اس نے اسلامی جہاد کے ایک سینئر لیڈر کے گھر پر حملہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ زمینی لڑائی کے دوران پیر کو اس کے مزید 2 سپاہی ہلاک ہوئے۔ اتوار کو 5 فوجی مارے گئے تھے۔ IDF نے بتایا کہ اس نے زمینی حملے شروع ہونے کے بعد سے 4300 سے زیادہ آپریشنز کیے ہیں۔ اسرائیل کے الگ الگ مقامات پر غازہ اور لبنان سے حملے بھی جاری ہیں۔ نارتھ اسرائیل کے ساقیت، گلیلی اور دوسرے مقامات پر راکٹ سائرنز کی آوازیں گونجتی رہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے لبنان سرحد کے قریب حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ غازہ کے خان یونس میں اسرائیل نے ہوائی حملے کیے۔ ساؤتھ غازہ کے خان یونس کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مغربی کنارے میں جھڑپیں، دھاوے اور ہلاکتیں جاری رہے۔ غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مسلسل ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اسرائیل نے تازہ کارروائیاں کی، جن میں مغربی کنارے کے کم سے کم 14 مقامات پر دھاوے کیے گئے اور بعض فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایک فلسطینی کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ غازہ میں اب تک اسرائیلی بمباری میں 60 سے زیادہ مسجدیں شہید ہوئی ہیں۔ فلسطینی عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ ایک تازہ کارروائی میں غازہ سٹی کے السلام مسجد کو تباہ کیا گیا۔ پینٹاگون چیف لائیڈ آسٹن نے اسرائیل کو لڑائی میں تیزی لانے کے خلاف وارننگ دی ہے۔ انہوں نے خاص طور پر لبنان سرحد پر تناؤ بڑھانے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اسرائیلی وزیر دفاع یوو گیلنٹ کو لبنان کے ساتھ چھیڑخانیوں کے خلاف وارننگ دی۔ پچھلے دنوں اسرائیلی وزیر نے نارتھ اسرائیل میں لبنان سرحد کے قریب اسرائیلی فوجیوں سے ملاقات کی تھی۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرے۔ انہوں نے حماس پر ہاسپٹلز اور سویلینز کا استعمال انسانی ڈھال کے طور پر کرنے کا الزام لگایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے سیز فائر کے مطالبے کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ حماس کو پہلے ہوسٹیجز کو چھوڑنا ہوگا۔ سیز فائر کے لیے نتنیاہو پر کافی دباؤ ہے۔ غازہ جنگ کے عالمی اثرات دیکھے جا رہے ہیں۔ برطانیہ سے ملنے والی خبروں میں کہا گیا ہے کہ کیبنٹ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس کی وجہ غازہ کی لڑائی ہے۔ سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کو وزیر خارجہ بنایا گیا ہے۔ وزیر اعظم رشی سونک نے یہ تبدیلیاں کی ہیں۔ ڈیوڈ کیمرون 2010 اور 2016 کے درمیان کنزرویٹو پارٹی حکومت میں وزیر اعظم رہے۔ کیمرون نے کہا کہ وہ رشی سونک کے بعض فیصلوں سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن ان کا ماننا ہے کہ وہ قابل لیڈر ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ رشی سونک نے وزیر داخلہ سویلا برورمن کو بھی بدل دیا ہے۔ کچھ دنوں سے ان کے مستقبل کے بارے میں اندازے لگائے جا رہے تھے۔ پچھلے دنوں لندن میں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا تھا۔ اس ریلی میں 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ سویلا برورمن نے پولیس سے کہا تھا کہ اس ریلی کی اجازت نہ دی جائے، لیکن پولیس نے کہا تھا کہ قانوناً ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے اور اسرائیل کی طرف سے نسل کشی کی کوششوں کی مذمت کی تھی۔ یہ ریلی پہلی عالمی جنگ ختم ہونے کی یاد میں منائے جانے والے آرمسٹس ڈے کے موقع پر نکالی گئی تھی۔ خود وزیر اعظم رشی سونک نے بھی فلسطین کے حق میں اسرائیل کی مخالفت کی تھی۔ وزیر داخلہ کی حیثیت سے جیمز کلیورلی سویلا برورمن کی جگہ لیں گے۔ اس سے پہلے وہ وزیر خارجہ تھے۔ سویلا برورمن نے پچھلے ہفتے فلسطینیوں کے حق میں مارچ سے نمٹنے کے بارے میں پولیس پر تنقید کی تھی۔ ان کے بیان پر اپوزیشن ارکان اور خود ان کی پارٹی کے لیڈرز نے تنقید کی تھی اور انہیں برطرف کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ معلوم ہو کہ رشی سونک نے اپنی وزیر داخلہ سے کہا کہ وہ حکومت چھوڑ دیں اور انہوں نے یہ بات مان لی۔ فلسطین کے حق میں مظاہرے کے دوران تناؤ بھی پیدا ہوا تھا، جھڑپیں بھی ہوئی تھیں۔ اس سلسلے میں 140 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔
اسرائیل امید کر رہا ہے کہ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو غازہ کے لیے انسانی معاملات کا کوارڈینیٹر بنایا جائے گا۔ حال ہی میں اس سلسلے میں ربط پیدا کیے جانے پر بلیئر کے دفتر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ 2007 میں مڈل ایسٹ سے متعلق خصوصی نمائندے تھے۔ اب ایسی خبریں ہیں کہ انہیں غازہ سے متعلق کوارڈینیٹر بنایا جا سکتا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے اداروں میں سوگ کا دن منایا گیا۔ غازہ کی لڑائی میں اب تک 100 سے زیادہ UN ورکرز ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ کسی ایک لڑائی میں یونائیٹڈ نیشنز کے سب سے زیادہ ہلاکتوں کی تعداد ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نے بتایا کہ عالمی ادارہ اور اس کی شاخوں میں سوگ کا دن منایا گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ غازہ میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے مقامات کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے تمام دفتروں پر پرچم آدھی بلندی پر لہرائے گئے۔ امریکہ نے سیریا میں 2 اڈوں پر حملے کیے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ ایران کے حامیوں کو ان حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ سیریا اور عراق میں امریکی اڈوں پر حملوں کے درمیان یہ خبر آئی ہے۔ سیریا کی صورتحال پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے بتایا کہ البو کمال اور میادین علاقوں میں اتوار کی رات یہ حملے کیے گئے۔ تنظیم نے بتایا کہ ان حملوں میں ایران کے حامی 8 فائٹرز ہلاک ہوئے۔ ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل امریکہ کی مدد کی وجہ سے قائم ہے۔ وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے ایکس پر لکھا کہ اسرائیل کو سانس لینے میں بھی امریکہ مدد دے رہا ہے۔ انہوں نے غازہ لڑائی کے لیے واشنگٹن کو برابر کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ مڈل ایسٹ کے مزاحمتی گروپوں پر ایران کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ایسے الزامات لگتے رہے کہ مڈل ایسٹ کے کئی ملکوں جیسے سیریا، عراق، لبنان، یمن، فلسطین وغیرہ میں کئی تنظیمیں ایران کے اشارے پر کام کرتی ہیں۔ اس دوران ریولیوشنری گارڈز کے چیف نے وارننگ دی ہے کہ غازہ جنگ پھیل سکتی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران نے اسرائیل کے خلاف مسلم ملکوں کو ایک کیا ہے۔ تہران میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ناصر کنانی نے کہا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایران مسلسل لڑائی روکنے، ناکہ بندی ختم کرنے اور انسانی مدد پہنچانے پر زور دے رہا ہے۔ اب کچھ دوسری خبریں۔ حیدرآباد کے نامپلی میں ایک 5 منزلہ ریزیڈنشل بلڈنگ میں بھیانک آگ لگنے کی وجہ سے 9 لوگ ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں 4 عورتیں شامل ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ اپارٹمنٹ کے گراؤنڈ فلور پر آگ شروع ہوئی، جہاں بعض کیمیکل کے ڈرمز رکھے ہوئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ پہلے اور دوسرے فلور پر پہنچ گئی۔ پولیس نے بتایا کہ اسے صبح 9:35 کے آس پاس اس حادثے کے بارے میں خبر ملی۔ مرنے والوں کا تعلق 2 خاندانوں سے ہے۔ یہ واقعہ نامپلی کے بازار گھاٹ علاقے میں پیش آیا۔ GHMC اور NDRF کی ٹیمیں فوری ریسکیو آپریشن کے لیے پہنچ گئیں۔ پولیس نے بتایا کہ اس حادثے کے بعد 21 لوگ بے ہوش ہو گئے اور انہیں علاج کے لیے عثمانیہ ہاسپٹل شفٹ کیا گیا۔ DCP وینکٹیش ورولو نے بتایا کہ بعض خاندان اس عمارت کے 3 اور 4 فلور پر کرائے سے رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی۔ 3 زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ مرنے والوں کی پہچان 58 سالہ محمد اعظم، 50 سالہ ریحانہ سلطانہ، 26 سالہ فائزہ اور 35 سالہ طہورہ فرحین کے علاوہ 6 سالہ طوبہ، 13 سالہ تروبہ، 66 سالہ محمد ذاکر، 32 سالہ حسیب الرحمان اور 35 سالہ نکھت سلطانہ کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ایک دلیر ریسکیو آپریشن میں ایک بچے اور عورت کو عمارت سے نکالا گیا۔ تلنگانہ کی گورنر تملی سائی سوندر راجن اور چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ گورنر نے چیف سیکریٹری کو ہدایت دی کہ وہ زخمیوں کے مناسب علاج کے لیے قدم اٹھائیں۔ انہوں نے اس حادثے کی تحقیقات کا بھی حکم دیا۔ گورنر نے آگ کی وجہ بننے والے حالات کے بارے میں ایک مکمل تحقیقاتی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے مرنے والوں کے خاندانوں کے لیے 5 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی اور تلنگانہ کی وزیر KT راما راؤ نے مقام کا دورہ کیا۔ اس موقع پر KTR نے مکمل تحقیقات کا وعدہ کیا۔ اس دوران پرانے شہر کے میر چوک پولیس اسٹیشن حدود میں چپلوں کے 5 گوداموں میں آگ لگ گئی۔ اس حادثے کی تصویریں سامنے آئی ہیں۔ جانی نقصان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شالی بنڈا کے ایک شو روم میں بھی ایک الیکٹرانک شو روم میں بھی آگ لگی ہے۔
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुरंग की कंस्ट्रक्शन साइट पर मुसलसल दूसरे दिन रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहे। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक ने बताया कि मलबा हटाया जा रहा है, ये काम तेजी से जारी है। उन्होंने बताया कि सुरंग के अंदर तमाम वर्कर्स महफूज हैं और उन्हें मुनासिब खाना और ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने मकाम का दौरा किया और रिलीफ ऑपरेशंस की निगरानी की। ज्यादातर फंसे हुए मजदूरों का ताल्लुक झारखंड, यूपी, उड़ीसा, बिहार और बंगाल से है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। शिफा हॉस्पिटल का बहरान संगीन, 7 न्यूबॉर्न बेबीज और 27 दूसरों की मौत। बच्चों को इंक्यूबेटर्स के बजाय फॉइल में लपेट कर रखा जा रहा है। शिफा में खतरनाक सूरत हाल, मुसलसल हमलों से हालात बद से बदतर हो रहे हैं, मजीद मौतें हो सकती हैं, WHO चीफ की वार्निंग। गाजा नस्ल कुशी के 38 दिन पूरे, कोई जगह महफूज नहीं, महज़िब दुनिया तमाशा देख रही है। लबनान सरहद पर तनाव बढ़ाने के खिलाफ इसराइल को अमेरिका की वार्निंग। हिजबुल्लाह और IDF में लड़ाई। UN वर्कर्स की हलाकतों पर आलमी इदारे ने मनाया शोक का दिन, परचम आधी बुलंदी पर लहराए गए। सीरिया में 2 अड्डों पर अमेरिका के हमले, ईरान के हामियों को निशाना बनाया गया, 8 हलाक। गाजा के आलमी असरात, बरतानिया की वजीर दाखिला स्वेला ब्रेवरमन को हटा दिया गया। लंदन रैली का शाखसाना, डेविड कैमरून नए वजीर खारिजा। नामपल्ली के बाजार घाट की 5 मंजिला इमारत में भयानक आग, 9 हलाक। ग्राउंड फ्लोर पर केमिकल ड्रम्स की वजह से आग भड़क उठी। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गाजा में ज़बरदस्त लड़ाई जारी है। अशिफा हॉस्पिटल का बहरान संगीन होता जा रहा है। मालूम हुआ कि अब तक अशिफा में वक्त से पहले पैदा हो। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाज़त और अपना बेहद ख्याल रखें।